مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نور السماوات والارض سبحان اللہ سبحان مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ہائے 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 ہائے. بے شمار حمد اس ذات پاک کی جس نے اپنے آپ کو بے حد ہونے کا اظہار فرمایا اور جس کی وجہ سے وہ ذات بے حد اظہار ہوئی اسی ذات کی آمد کی رات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے خطاب کو دقیق مت سمجھے، انشاءاللہ تعالی پردے اٹھا اٹھا کے بات کی جائے گی. میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یاد رکھے وہ سورت کا نام ہے نور. قرآن بھی نور اور سورت بھی نور، اور جس آیت سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں ذکر بھی نور. یوں تو دیکھا جائے تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک سارا نور ہی نور ہی نور ہے. تو میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی اس کی پہلی آیا مبارک اللہ نور السماوات والارض. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا زمین آسمان دونوں کے بارے فرمایا، مگر قابل غور بات ہے کہ اللہ نور السما نہیں فرمایا، سماوات فرمایا. آسمان کی جمع ایک اگر ہوتا تو واحد کا استعمال کیا جاتا، مگر خود خدا نے لفظ جمع کا استعمال فرمایا. اللہ نور السماوات، سارے آسمان نو کا نور، اور اللہ
خود فرما رہا ہے کہ زمین کا بھی میں نور ہوں. آسمان 7 ہیں، 7 کو نور فرمایا، زمین کو نور فرمایا. اور قابل غور بات ہے، اگر غور سے دیکھیں تو ایک آسمان دھوئیں کا بنا ہوا ہے، ایک سونے کا بنا ہوا ہے، ایک چاندی کا بنا ہوا ہے، ایک پیتل کا بنا ہوا ہے، ایک تانبے کا بنا ہوا ہے، اور ایک یاقوت کا بنا ہوا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لولو اور مرجان کا بنا ہوا ہے. تو عجیب سی بات ہے کہ جن جن چیزوں کا میں نے نام لیا اس سب کو اللہ نے نور فرمایا. 7 آسمانوں کو اس نے نور فرما دیا. اور پھر فرمایا والارض، اور جو زمین ہے وہ بھی نور ہے. مٹی کو نور کہہ دیا. اور کس نے کہہ دیا؟ خدا نے. مٹی کو نور کہہ دیا، دھوئیں کو نور کہہ دیا، پیتل تانبا سونا چاندی یاقوت مرجان لولو کو نور کہہ دیا، اور مٹی کو نور کہہ دیا. آدمی کا عقل گھوم گیا کہ مٹی کو نور کہہ دیا اور خود خدا نے کہہ دیا کہ مٹی کا نور بھی میں ہوں. تو عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے کہ مٹی نور ہے. لوگ تو نور کو مٹی کہتے ہیں، لوگ نور کو مٹی کہتے ہیں، اور خدا نے مٹی کو نور کہہ دیا. آدمی سوچ بچار میں پڑ گیا کہ لوگ تو کیا کہتے تھے اور جو لوگوں کا رب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تمام مخلوق کا رب کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ نور ہے. جب اس نے کہہ دیا نور ہے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ نور ہے. بس یاد رکھیں اور مجھے کہنے دیجئے کہ جو چیز جو کچھ ہوا کرتی ہے اس سے جو کچھ نکلے کوئی اور نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے. آسمان میں شکلیں جدا جدا تھی مگر وہ نور تھا. اور یاد رکھیں جب زمین نور ٹھہری مٹی کو اس نے نور کہہ دیا. کبھی سوچا آپ کہاں سے نکلے؟ مٹی سے، اور مٹی نور ہے. سبحان اللہ. جب آپ مٹی سے نکلے تو آپ اپنے آپ کو نور کیوں نہیں سمجھتے جب اس نے آپ کو نور کہہ دیا؟ پردہ اٹھ گیا، ایک پردہ اٹھ گیا. اپنی طرف سے باتیں کیا کرتا چلوں، اسی آیا مبارک کی تشریح میں خود خدا نے بات کی اور فرمایا مثل نور ہی، نور کی تجھے مثال دوں. میں نے کہا نہیں، خدا نے کہا کہ تجھے نور کی مثال دوں. مثل نور ہی، فوراً سوال پیدا ہوا تو تو خود بے مثل ہے، بے مثل ہو کر اب مثل کی گفتگو کرنا شروع کر رہا ہے.
مثل ہے، بے مثل ہو کر تو مثل کی گفتگو کرتا ہے، اور تو نے ابھی کہا یہ سارا میرا نور ہے۔ جب یہ سارا تیرا نور ہے تو تیرا نور تو بے مثل نہیں ہے، تو جب وہ بے مثل ہے تو بے مثل پر کون سی مثل بیان کرے گا؟ کمال ہو گیا، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا مسالو میری بات تو سن، مثل نورہ کمشکاتن، کمشکا کس کو کہتے ہیں؟ کمشکا ہے، تاک کو کہتے ہیں، دروازے کے اوپر 2 تاک لگے ہوئے ہیں، اس تاک کو کہتے ہیں کمش۔ اب سوچنے کی بات ہے، ابھی تو نے کہا تھا سارے آسمان نور ہیں، ابھی کہا تھا تو نے زمین نور ہے، اب تو کہتا ہے وہ تختہ نور ہے، وہ تختہ نور ہے۔ تو جب اس نے کہا یہ تاک نور ہے تو ہمارے دماغ نے تسلیم کیا، ہاں ٹھیک ہے، زمین سے ہی تو نکلا ہے، زمین ہی سے تو نکلا ہے، جب زمین ہی سے نکلا ہے تو زمین تو نور ہے۔ اور یاد رکھیں سارے آسمانوں کا ذکر کیا مگر زمین پر واحد ذکر کیا، زمینیں ایک تو نہ تھیں، زمینیں تو 7 تھیں، مگر وہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا، اس لیے کہ زمین کے اندر یہ 7 چیزیں موجود ہیں، ہر زمین کے اندر یہ 7 چیزیں موجود ہیں۔ اس کے اندر دھواں ہے جسے تو گیس کہتا ہے، اس کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اور لولو اور مرجان اس میں ہے، اس لیے جامع لفظ واحد فرما دیا کہ زمین نور ہے، اور جو کچھ نکلا اس میں پہلا ذکر فرمایا کہ تاک، میرے نور کی مثال، میرے نور کی مثال ایسے سمجھ جیسے تاک۔ آدمی حیران رہ گیا، اور جب آگے دیکھا تو کیا تھا؟ آگے تھا مشکاتن فیہا مصباح، اس دروازے کے اندر، اس تاک کے اندر ایسے سمجھ جیسے کوئی چراغ ہو۔ دماغ نے کہا چراغ ہوگا، مٹی کا ہوگا، اس میں تیل ہوگا، وہ جل رہا ہوگا، ایک شعلہ بھڑک رہا ہوگا، اوپر جا کر وہ دھواں بنتا ہوگا۔ دماغ نے یہ سوچا، جیسے ہی سوچا اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا مثل نورہ کمشکاتٍ فیہا مصباح، المصباح، تجھے بتاؤں وہ چراغ کیسا ہے؟ تو غلط تو نہیں سوچ رہا؟ المصباح فی زجاجہ، اس کے اوپر فانوس چڑھا ہوا ہے، یہ چراغ فانوس کے اندر ہے۔ یہ سب کس کی گفتگو فرما رہا ہے؟ نور کی۔ اب دماغ نے سوچا، میں نے تو سوچا تھا دیا ہے، دیا تو جلتا ہے، دھواں ہوتا ہے، شعلہ ہوتا ہے، لیکن عجیب سی بات کی، اس نے فرمایا کہ وہ دیا جل تو رہا ہے لیکن یاد رکھ اس کے اوپر فانوس ہے، جب شیشہ چڑھ جائے تو ہمیشہ شعلہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک دیا جل رہا ہو، آپ اس کے اوپر ایک گلاس الٹا کر کے رکھ دیں، فوراً بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اسے باہر سے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس کے اوپر فانوس ہے، تو دل دماغ میں آیا اچھا باہر سے کچھ لیتا نہیں، اندر سے کچھ دیتا ہے۔ یہ وہ فانوس نہیں جو باہر سے آکسیجن لے، یہ وہ
اندر دیا جل رہا ہے جو چمک رہا ہے اور روشنی اس کی باہر آئے گی، تو پھر اس کی تشریح خود خدا نے آگے پھر فرمائی. اور کیا فرمایا؟ فرمایا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ. تجھے بتاؤں کہ وہ فانوس کیا ہے؟ الزجاجہ تو کأنہا کوکب، وہ تارا ہے، کوکب ہے. اب آدمی حیران رہ گیا کہ ہاں تارا ایسے ہوا کرتا ہے، وہ ہر طرف سے بند ہوتا ہے، اس سے دھواں نہیں نکلتا اور وہ چمکتا بھی ہے، اور یہ بھی اللہ کا نور ہے. جو پیچھے باتیں ہوئی وہ بھی نور تھا. اچھا یہ سارا نور کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا نور ہے. تو جب کوکب تک پہنچا تو بات اس نے ختم نہیں کی. اس نے کیا فرمایا؟ کوکبن در، کوکبن در، موتی ہے، تارا ہے. تارے کو ایسا سمجھ، وہ تو چمکتا ہے مگر ایسے چمکتا ہے جیسے موتی ہو. کوکبن در، یوں کا دو چمکتا ہے، اسے روشن کیا جاتا ہے. دو باتیں کر دی. ایک تو فرمایا چمکتا ہے، دوسری بات کی چمکتا ہے مگر روشن کیا جاتا ہے. معلوم ہوا چمکنا اور چیز ہے، روشن کرنا اور چیز ہے. چمکتا ہے بس چمکتا ہے، روشن کا مطلب ہے کہ اس کی شعاعیں اس کوکب سے، اس فانوس سے باہر نکلے گی اور کہاں تک جائیں گی، کیا کرے گا، اسی کا وہ اس نے ذکر کیا. کوکبن در، یوں کا دو، لیکن چمکتا تو ہے، روشن بھی کرتا ہوں. کس سے؟ من شجرۃ، من شجرۃ، ایک درخت سے. من شجرۃ مبارکۃ. سبحان اللہ. یہاں ایک میں ذوقی مطلب کروں گا. بات چل رہی تھی کرتا رہتا، لیکن اس نے ساتھ ہمیں مبارک دے دی. جب درخت کا ذکر ہوا تو کہنے لگا شجرۃ مبارکۃ، مبارک درخت ہے. اور میرا جی چاہتا ہے جب تو نے کہہ دیا کہ مبارک ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں خیر مبارک.